کون سے کام ہے، میں کیا کروں کہ میں جنت میں گھر بنا سکوں. اور آپ دیکھیے کہ جنت میں تو صرف ایک کوڑا رکھنے کی جگہ دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے سب سے زیادہ قیمتی ہے. اگر ہمیں کوئی کہے کہ میں تمہیں ایک چھوٹی سی چیز بتاتی ہوں، اگر تم یہ کر لو تو تمہیں فلاں علاقے میں بہترین گھر مل جائے گا، تو ہم میں سے کوئی نہ ہو کہ جو وہ نہ کرے. لیکن جنت کے لیے ہم وہ چھوٹے چھوٹے عمل جو ہیں ان کو اگنور کر دیتے ہیں. تو اگر ہمیں واقعی جنت کا شوق ہے تو پھر اس کے لیے بھی محنت کرنی پڑے گی، اس کے لیے بھی کوشش کرنی پڑے گی. اور ان کوششوں میں بھی آپ دیکھیں کہ ہماری کوششیں بعض اوقات کسی کام کے کرنے کی ہوتی، اور بعض اوقات کوئی کام چھوڑ کر انسان جنت میں پہنچ سکتا ہے. مثلاً حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ذمہ دار ہوں جنت کے کنارے پہ محل کا، ایک پیلس کا، اس شخص کے لیے جو حق پہ رہتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دے. بعض اوقات آپ کا ہسبینڈ کے ساتھ یا کسی بہن بھائی کے ساتھ کوئی جھگڑا چل پڑتا ہے اور معمولی سی بات ہوتی ہے اور پھر وہ ناراضگی بن جاتی ہے، پھر ایک دوسرے سے بول چال ختم ہو جاتی ہے، پھر وہ ایک دوسرے سے میل ملاقات، آنا جانا، شادی پہ اب بس قطع رحمی ہو جاتی، اور دونوں اپنی اپنی جگہ کیا سمجھتے ہیں، ہم حق پر، ہمارا قصور نہیں. تو ایسی صورت میں انسان کو کیا کرنا چاہیے کہ انسان چاہے یہ سمجھے کہ میں حق پر ہوں. تو آپ دیکھیے کہ زندگی میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی سے جھگڑا ہو ہی جاتا ہے. ایسے میں جھگڑا، ناراضگی چھوڑ کے آپ سلام میں پہل کر لیں. بڑا مشکل ہے، اتنا آسان نہیں، لیکن جس کو یہ پتا ہو کہ اس کے بدلے جنت مل جائے گی اس کے لیے نہیں مشکل، وہ اپنے دل پہ پتھر رکھ لے گا اور آگے بڑھ جائے گا. پھر آپ نے فرمایا اور جنت کے درمیان میں سینٹر میں ایک پیلس اس کے لیے جو مذاق میں بھی جھوٹ چھوڑ دے، جھوٹ بولنا چھوڑ دے مذاق میں بھی. کیونکہ اکثر ہم ویسے نہیں جھوٹ بولتے، لیکن کسی کو ہنسانے کے لیے، کسی کو ایسے ہی تنگ کرنے کے لیے ہم کوئی غلط بات کر دیتے ہیں، اور پھر جب وہ ناراض ہونے لگے تو ہم کہتے ہیں نو آئی واز جسٹ کڈنگ، میں تو ایسے مذاق کر رہی تھی تم سے، میں سیریس نہیں تھی، اٹ واز جسٹ اے جوک. تو اس جوک میں بھی جھوٹ نہیں بولنا، غلط بیانی نہیں کرنی. اور پھر جنت کے اعلیٰ درجے اس کے لیے ہیں جس کا اخلاق اچھا ہو، لوگوں سے ملے تو خوش ہو کے، آگے بڑھ کے، سلام کر کے. اچھا اخلاق کیا ہے؟ دوسروں کو اپنی ذات پر ترجیح دینا، دوسروں کو آگے رکھنا، اپنے آپ کو پیچھے کر لینا، خود بھوکا رہ کر کسی کو کھلانا، دوسروں کی ضرورت کا خیال رکھنا. اور اب تو حالات یہ ہے کہ بھوکا رہ کے کھلانا کیا، خود کھا بھی رہے ہیں تو کسی کو آفر نہیں کرتے. ہماری نئی نسل تو اب اس طرح آگے آ رہی ہے. اگر واقعی ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں اپنا اخلاق اچھا بنانا ہوگا، لڑائی جھگڑا چھوڑنا ہوگا. اسی طرح جنت میں لے جانے والے کاموں میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک جنت میں ایسے بالا خانے، اتنی بلند محلات ہیں کہ اس کے باہر والے حصے کو اس کے اندر سے دیکھ سکیں گے، یعنی جیسے گلاس کے بنے ہوئے، اور اس کے اندر والے حصے کو باہر سے بھی دیکھ سکیں گے. اللہ نے انہیں ایسے انسان کے لیے تیار کیا ہے جو لوگوں کو کھانا کھلائے اور سلام عام کرے اور رات کو نماز پڑھے جب لوگ سو رہے. اسی طرح آپ دیکھیے کہ تکلیف کے موقع پر الحمدللہ کہنا. جب ہمیں کوئی نعمت ملتی ہے، مثلا ہم کھانا کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں الحمدللہ. لیکن بعض اوقات کوئی چیز ہم سے چلی جاتی، اس وقت ہم پھر اللہ سے راضی ہوں، اللہ کا شکر ادا کریں. تو ایسے شخص کے لیے بھی جنت میں گھر کی بشارت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی شخص کا بچہ فوت ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں کیا تم نے میرے بندے کے بیٹے کی روح قبض کر لی، جس کو فوت کر دیا؟ وہ عرض کرتے ہیں جی ہاں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم نے اس کے جگر کا ٹکڑا لے لیا؟ وہ عرض کرتے ہیں جی ہاں. پھر اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں میرے بندے نے کیا کہا، یعنی جب تم نے اس کے بچے کو لے لیا تو کیا کہہ رہا تھا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں اس نے تیری تعریف کی اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، یعنی الحمدللہ کہا اور انا للہ پڑھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے اس بندے کے لیے جنت میں ایک گھر بناؤ اور اس کا نام بیت الحمد رکھو. اس نے الحمد کہی، اس کے گھر کا نام بھی
بیت الحمد بنا دو. کتنا بڑا ریوارڈ. اب دیکھیے کہ یہ دکھ اور غم تو زندگی میں آتے ہی رہتے ہیں. ان دکھوں کے وقت اللہ سے ناراض نہ ہونا، اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہو جانا، اور اس وقت بھی شکر ادا کرنا کہ اللہ تو نے بہت نعمتیں دی ہیں، میں پھر بھی راضی، میں تیری شکر گزار بندی. تو یہ شکر کرنا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہے، اور ایسی صورت میں بندہ جو ہے اللہ کا پسندیدہ ہوتا ہے. اور جنت میں یاد رکھیں وہی لوگ جائیں گے جو اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کو پسند ہے، اللہ کے محبوب ہیں. تو ان کاموں کی فکر کرنی چاہیے کہ جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے. پھر اسی طرح لا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد ذکر. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے کسی خزانے کا نہ بتاؤں؟ میں نے عرض کیا کیوں نہیں؟ فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ کہا کرو. کہتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے یہ بھی فرمایا. اس پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے سر تسلیم خم کر دیا اور خود کو میرے حوالے کر دیا. یعنی اب دیکھیے کہ اگر کوئی آپ کو بتائے کہ دنیا میں فلاں جگہ ایک خزانہ ہے اور آپ یہ پڑھو تو وہ آپ کو مل جائے گا، کیا آپ پڑھیں گے اس کو؟ جتنی دفعہ کہیں گے اتنی دفعہ پڑھ لیں گے تاکہ وہ خزانہ مل جائے ہمیں. تو اسی طرح جو شخص لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا رہتا ہے اس کے غم اور رنج بھی دور ہوتے اور اسے جنت کا وہ خزانہ بھی ملتا ہے. اسی طرح جو شخص تسبیح پڑھتا ہے، مثلا سبحان اللہ الحمد للہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور آخر میں اگر لا حول ولا قوت الا باللہ بھی پڑھ لے تو بہت اچھا، اور اگر یہاں واللہ اکبر تک بھی پڑھ لے تو یہ بھی کافی ہے. ان میں سے ہر کلمے کے عوض جنت میں درخت لگایا جاتا ہے. اور جو شخص کہتا ہے سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، اس کے لیے جنت میں کھجور کا درخت لگایا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ پڑھا، اللہ تعالیٰ ان میں سے ہر کلمے کے عوض جنت میں اس کے لیے درخت لگائیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ ویدرؤون بالحسنۃ السیئۃ اولئک لہم عقبی الدار. اور وہ جنہوں نے اپنے رب کا چہرہ چاہنے کے لیے صبر کیا، نماز قائم کی، اور ہم نے انہیں جو کچھ دیا ہے اس میں سے خرچ کیا، کھلے بھی چھپے بھی، اور برائی کو نیکی کے ساتھ ہٹایا، یعنی کسی نے برا کیا تو جواب میں اچھا ہی کیا، یہی لوگ ہیں جن کے لیے اس گھر کا اچھا انجام ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی مسلمان سے دنیا کے دکھوں میں سے ایک دکھ دور کیا، اللہ تعالیٰ اس سے قیامت کے دکھوں میں سے ایک دکھ دور کر دے گا. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، وہ اس میں ظلم نہیں کرتا نہ ظلم ہونے دیتا ہے. جو شخص اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرنے میں لگ جاتا ہے اللہ اس کی ضرورت پوری کرنے میں لگ جاتا ہے. آپ کسی کے کام آئے، آپ کسی کی مدد کریں، اللہ آپ کی مدد کرے گا. صحابہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں صدقے کا حکم دیتے، اور ہم میں سے کچھ لوگوں کے پاس کوئی چیز ہوتی نہیں تھی دینے کے لیے، کچھ بھی نہیں تھا دینے کو، کریں کیا؟ تو وہ بازار جاتے، اپنی پیٹھ پہ کوئی چیز اٹھاتے، مزدوری کرتے اور ایک مد لے کر آتے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیتے، یعنی صدقہ کر دیتے. وہ کہتے ہیں بے شک میں آج ایک شخص کو جانتا ہوں اس کے پاس اب 1,00,000 ہے، یعنی درہم، مگر ان دنوں اس کے پاس 1 درہم بھی نہیں ہوتا تھا. تو وہ اس صدقے کی بدولت اللہ نے ایسی برکت ڈالی کہ آج لاکھوں ہے اس کے پاس. تو صدقہ صرف وہ نہیں کرتا جو امیر ہوتا ہے، صدقہ وہ بھی کرے جو غریب ہے، جس کے پاس کچھ نہیں، بہت تھوڑا ہے، اس میں سے ہی تھوڑا سا دے دے. کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر روز 2 فرشتے مقرر کرتے اور وہ دعا کرتے ہیں اللہ دینے والے کو اور دے، دینے والے کو اور دے. جو کھڑے ہو کے بس یہی دعا کرتے رہتے ہیں ہر روز، اللہ دینے والے کو اور دے اور نہ دینے والے کا پہلا بھی ضائع کر دے. تو وہاں سے بے برکتی ہو جاتی. ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہنے لگا اللہ کے رسول مجھے کچھ بتائیے اور مجھے کوئی مختصر سی نصیحت کر دیجیے. آپ نے فرمایا جب تم اپنی نماز کے لیے کھڑے ہو تو ایسی نماز پڑھو گو دنیا سے جا رہے، اور کوئی ایسی بات منہ سے نہ نکالو جس کے بارے میں معذرت کرنی پڑے، اور لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس سے مایوس ہو جاؤ، ان پہ توجہ نہ کرو. حدیث میں آتا ہے ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض ہو کر کہا اللہ کے رسول مجھے ایسا عمل بتائے جب میں کروں تو اللہ بھی مجھ سے محبت کرے، لوگ بھی مجھ سے محبت کریں.
آپ نے فرمایا دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ تو اللہ محبت کرے گا، اور لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس سے بے نیاز ہو جاؤ، لوگوں کے مال لوگوں کی چیزوں پہ نظر نہ رکھو، لوگ تم سے محبت کریں گے، کیونکہ لالچی آدمی جو ہوتا ہے نا اس سے کوئی محبت نہیں کرتا۔ اسی طرح اگر انسان چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان احسان کرے دوسروں پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرے، کاموں کو خوبصورتی کے ساتھ کرے، اللہ کی خاطر بندوں سے محبت کرے، یعنی اللہ سے اجر پانے کے لیے دعاؤں میں آہوزاری کریں، خوب خوب دعائیں کریں۔ پھر اسی طرح بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہم کیا کام کریں کہ اللہ کا قرب پائیں، مقربین میں شامل ہو جائیں، تو اس کا نسخہ ہے سجدوں کی کثرت، فرائض کے علاوہ نوافل کا بھی اہتمام، خصوصاً تہجد کا، رات کے آخری حصے میں ذکر اور کثرت سے صدقہ خیرات۔ پھر اسی طرح اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ انسان اللہ کی نگاہ میں ہو، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے، تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ پھر انسان کثرت سے اللہ کو یاد کرے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔